إلا الله لا إله إلا الله لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سوچ و بچار کرنے والی ہیں، کیونکہ ہم لوگ دین سے بہت ہی زیادہ دور جاتے جا رہے ہیں. کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ دین کو سمجھیں، دین کو حاصل کریں، دین سیکھیں. ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ جتنا ہم نے سن لیا، جتنا ہم نے جان لیا، ہمارے لیے کافی ہے، اور زیادہ جاننے کی کیا ضرورت ہے. یا کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ باتیں سنیں گے دین اسلام کے متعلق، اتنی ہی زیادہ ہمیں عمل کرنی پڑے گی. تو پھر ہم سنتے ہی نہیں ہیں. سنتے نہیں ہیں، اس سے اس کی زیادہ پوچھو گی کہ دین حاصل کیوں نہیں کیا، جب پاس موجود تھا، ہر چیز موجود تھی، تو دین اسلام کے متعلق جانا کیوں نہیں. آپ کے سامنے جو میں نے حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے، مسند احمد حدیث نمبر 304، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ مجھ سے ایک آیت ہی کیوں نہ سنی ہو، اس کو آگے پہنچاؤ. تو ہم اگر کچھ سنتے ہیں مسجدوں میں جا کے یا خطبہ جمعہ، تو ہم آگے نہیں لوگوں کو بتاتے. اب کیوں نہیں بتاتے؟ کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی بات سے ٹوکیں گے یا روکیں گے تو وہ آگے سے ہمیں یہ جواب دے گا کہ بھائی پہلے خود کو دیکھو ذرا، آپ خود کام ٹھیک کر رہے ہو جو مجھے کہہ رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود بھی ٹھیک نہیں ہونا اور کسی اور کو ٹھیک کرنا بھی نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں. پھر جب آپ کسی کو کوئی بھی بات کہیں گے، مثال کے طور پہ نماز کو لے لیں کہ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو آپ کہتے ہو کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھا کرو. اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو وہ کہے گا کہ بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، یا میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا. اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہو، کسی اور کو کہتے ہو کہ نماز پڑھا کرو، اس نے آگے سے کہنا ہی کہنا کہ خود بڑے نمازی ہو جو مجھے کہہ رہے ہو نماز پڑھو. تو اس کا ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو دیا کہ علم حاصل کرو، ہر مسلمان پر فرض ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ہر ایک چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس قابل تو ہو جاؤ کہ کسی کے ساتھ اگر بات کرنی ہو تو بات اچھے طریقے سے کر لی جائے. لیکن ہم آپس میں یہ بات نہیں کہتے کہ کم از کم اس قابل تو ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں کہ اللہ ہم نے یہ علم حاصل کیا، یا یہ ہم نے کام کیے، یہ عمل کیے. تو ان چھوٹے موٹے اعمال کے ذریعے ہی ہمارے ان کو قبول فرما اور جنت میں داخل کر. کم از کم یہ کہنے لائق تو ہوں. دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے آگے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات کی باری آئے تو پھر بہانے ڈالتے ہیں.
اب جو 3-4 الفاظ یا جملے کہنے لگا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کئی علماء یا کئی مولوی حضرات میرے خلاف ہو جائیں۔ کیونکہ ایک دو درس پہلے بھی میں ایک دو جگہ پہ دیکھ کے آیا ہوں، وہاں پہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ہم نے یہ جو مولوی پروفیشن شروع کیا ہوا ہے کہ ہر کام جو ہے کہ وہ مسجد کے امام نے یا خطیب نے کرنا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح کے معاملات ہیں، نکاح لازمی طور پر کسی نہ کسی مولوی صاحب نے یا خطیب نے پڑھانا ہے۔ اپنا نکاح آپ یا اپنے بچوں کا نکاح آپ خود نہیں پڑھا سکتے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب اگر بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ آ کے پاس بیٹھ کے نکاح پڑھائیں، تو مولوی صاحب نے کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ لڑکی کے ساتھ بیٹھیں گے نا، یا زیادہ سے زیادہ بیچ میں کوئی اور بیٹھ جائے گا، تو اس لڑکا جس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے دیکھنے سے پہلے مولوی صاحب دیکھ چکے ہیں۔ اس کا کیا ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے، تو کم از کم اپنی بیٹیوں کا نکاح تو ہم نے خود پڑھانا چاہیے۔ کیا پڑھنا ہے اس میں؟ زیادہ سے زیادہ 4 آیات، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں پڑھنا۔ 4 آیات پڑھ کے آگے سے اس کو یہ پوچھ لے کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ، آپ کا نکاح اس کے ساتھ، بس ختم ہو گیا۔ آپ نے کون سا لمبا چوڑا خطبہ جمعہ دینا جا کے کہ آپ کو نکاح نہیں پڑھانا آ رہا؟ اس کے لیے ہم نے لازمی طور پہ کسی نہ کسی کو مولوی کو ہائر کرنا ہے کہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ اب دوسری چیز کے متعلق آ جائے کہ جنازے کے متعلق، جنازے کے لیے بھی کسی نہ کسی کو بلا کے کہ میرے فلاں عزیز فوت ہوئے ہیں تو اس کا جنازہ آپ نے پڑھانا۔ اس کا جنازہ تو آپ خود پڑھاؤ، کیوں نہیں پڑھاتے؟ دعائیں نہیں آتی، دعائیں کس طرح آئیں گی؟ یاد کریں گے تو آئیں گی نا، کتنی لمبی دعائیں ہم کس طرح یاد کریں گے؟ پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہتے رہنے لیکن دعائیں نہیں یاد کرنے۔ آمین بھی اپنی دعا پہ نہیں، جو مولوی صاحب آمین کروا رہے ہیں یا وہ دعا اونچی آواز سے پڑھیں ان کی دعا پہ آمین کر رہے ہیں، اپنی دعا نہیں پڑھ رہے۔ کم از کم جو یہ 2 چیزیں ان کو تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک بچی کا نکاح خود پڑھا لے اور ایک کسی کا جنازہ خود پڑھا لے اپنے عزیز۔ یہ اکثر ادھر میں یعنی کہ درس دے کر فارغ ہوتا ہوں تو کئی دوست احباب آتے ہیں کہ آپ صاحب فلاں بیماریاں یا فلاں کام ہو گیا تو دم کر دیں مجھے، تو میں نہیں کرتا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں دم کرتے؟ آتا نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، دم تو بہت آتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن میں یہ الفاظ ان کو کہتا ہوں کہ جتنا آپ خود اپنے اوپر مؤثر دم کریں گے اتنا میں نہیں کر سکتا۔ اور ان کو میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں، آپ گھر جاؤ اپنے اوپر خود دم کرو، میں نہیں آپ کا دم کروں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب جو نکاح جس طرح میں نے کہا کہ جتنے اچھے طریقے سے یا جتنے محبت سے آپ خود اپنے بچوں کا نکاح پڑھا سکتے ہیں اتنا وہ مولوی صاحب نہیں پڑھا سکتے۔ آپ کسی اپنے عزیز آپ کا فوت ہو چکا ہے، جتنی شدت سے یا جتنے محبت سے آپ اس کے لیے خود دعا کر سکتے ہیں وہ مولوی صاحب جو کروا رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اپنا عزیز فوت ہوا۔ اب دعا کا معاملہ دیکھ لیں کہ ہم کبھی کس کو کہتے ہیں کبھی کس کو کہتے ہیں، دعا مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہاں گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن اپنے لیے خود دعا مانگے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید بڑا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو، اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو، اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں، اور نیک بندے ان سے جا کے کرواتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو باقی دین بھی سیکھیں، باقی معاملات جو دینی ماحول کے حساب سے ہے وہ بھی سیکھیں، وہ نہیں ہم نے سیکھنا۔ ترمذی کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 2656 57 58، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جو شخص میری بات سنتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے اور اس کو محفوظ کرتا ہے یعنی حفظ کرتا ہے اور اس کو ہو بہو آگے پہنچاتا ہے،
اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے۔ تو اب ہم سب اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہم نہ تو آگے پہنچاتے ہیں اور نہ ہی ہم بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اگر پتہ لگ جائے اگر کہ فلاں دروس کے بعد یا فلاں بیان کے بعد ضیافت کا انتظام ہوگا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ بعد میں کھانا ملے گا نا، بعد میں روٹی کا انتظام ہوگا، تو کھا کھو کے آرام سے سیر ہو کر جائیں گے۔ ورنہ اگر اس کے علاوہ بیٹھا جائے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ کی بات ہو یا اس سے تھوڑی اوپر چلے جائے، تو لوگوں کے اشارے جو ہیں وہ مولانا صاحب کو کیے جاتے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو گیا، آپ کا بیان تھوڑا لمبا ہو گیا۔ بے شک اپنی مرضی ہو تو بے شک باہر کتنی دیر کھڑے رہے، تب ہمیں وقت کا نہیں پتہ لگے گا کہ ہم کس وقت میں جا رہے ہیں یا کیا وقت گزر رہا ہے۔ اپنی مرضی ہو، تھیٹر میں فلم دیکھتے ہوئے 2-3 گھنٹے کی فلم ہو، آرام سے اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، تب نہیں کچھ ہوگا بیٹھ کے، نہ تب ٹانگیں ہماری تھکیں گی۔ اپنے مقصد کا ہے نا، اپنے مطلب کی چیز ہے۔ ادھر تو وہ سکھایا جانا ہے کہ جس پہ عمل کرنا پڑنا ہے۔ جب دین کے متعلق چلنا نہیں ہے، دین کے پیچھے چلنا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ٹینشنز بھی ہوں گی، بے برکتی بھی پیدا ہوگی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہمارے گھر جو نکاح ہوتے ہیں بچیوں کے، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، طلاقیں کیوں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے صرف کہ جب ہم نے جو ماڈرن ماحول ہے اس کے حساب سے چلنا، تو پھر یہی سب کچھ ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے وہ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا اور اپنے عزیز و اقارب کا نکاح اور جنازہ خود پڑھائیں، اور باقی معاملات بھی ہیں وہ بھی خود کریں، ان پہ نہ رہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماریں کہ کل کے مجھے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ سب آ کے نکاح پڑھاؤ، تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ وہی حساب ہے کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والا، کہ آپ کیا انکار کر دو گے؟ یا آپ بھی تو پڑھاؤ گے، تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اپنا نکاح خود پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اور اس پر ہی عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔